میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو ان فوکس۔ آج عمران خان نے ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ اس نے واپسی کا فیصلہ کیوں کیا، لیکن اس کے اوپر آپ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اپنی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی وارننگ دینا چاہتا ہوں عمران کو، مریم کو، زرداری کو اور سارے پولیٹیکل پلیئرز کو کہ دونوں بہت محتاط رہیں۔ فرد واحد اس مسئلے کو روز بروز الجھاتا چلا جا رہا ہے اور وہ کوئی اس کا کوئی حل نکلنے نہیں دے رہا۔ اس کے ریشم کے دھاگے کی طرح مزید وہ اس میں کنجل ڈالتا جا رہا ہے۔ جتنی افراتفری اتنا فائدہ۔ اب میں کیا کہہ رہا ہوں، آگے کچھ میں جو بات کروں گا تو اس سے شاید میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ دعا کریں کہ عمران خان کی سختی کا کسی کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابھی ہم اس کی سافٹ سائڈ دیکھ رہے ہیں اور جب ہم اس کی سختی دیکھیں گے تو خدا کی پناہ۔ اور پھر میں نے آپ سے یہ بات بھی کی تھی اپنے جو میرے کلپس میں نے جو دیے اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اٹک کے پل سے لے کے درائے آمو تک قوم ہے۔ تو اس وقت میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا اور میں بھی اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ آج خان صاحب نے میڈیا پہ بیٹھ کے، جنرل میڈیا پہ بیٹھ کے جو الفاظ کہے، میں 100% دہرا دیتا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ الفاظ کیا ہیں۔ ملک بچانے کا ٹھیکہ صرف ہم نے نہیں لیا ہوا ہے، یہ اداروں کی بھی ذمہ داری ہے جو تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہاں پہ خان نے یہ بولا ہے کہ آئندہ اگر آپ مجھے کسی وقت کوئی کال کر کے کہو گے نا کہ ملک کی خاطر، ملک کی بقا کی خاطر بلا 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 بلا، جذبہ وطنی کی خاطر، جب آپ دوبارہ مجھے کہو گے تو میں آپ کی بات نہیں سنوں گا۔ یعنی آج اس نے کلیئر کٹ اداروں کو، دونوں اداروں کو، وہ آج اس نے کلیئر کٹ بالکل جواب دے دیا کہ میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ میں اس کو بچا کے رکھوں گا، تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے، تو آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں، خالی مجھ پہ یہ نہ چھوڑیں۔ اب یہ بات عمران خان نے جو کہی ہے تو اس نے بالکل کلیئر کٹ صاف جواب، بالکل ایک دم جواب دے دیا۔ اس نے کہا اس کے بعد جو ہوگا، کیونکہ کل جو شہباز شریف نے تقریر کی ہے تو اس تقریر میں اس نے بڑے نرمی سے یہ بات سمجھائی ہے سب کو، سارے پلیئرز کو۔ سب کا مطلب سب ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے باقی 12 مہینے پورے کرنے کا، اگر اس کے بیچ سے ملک کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد خان نے یہ بات کہی ہے۔ پھر اس نے کہا جی کہ میں سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں اور سپریم کورٹ سے میں جا کے پوچھوں گا کہ اگر میں پرامن احتجاج کر دوں تو کیا مجھے حق نہیں ہے۔ حالانکہ آئین میں نے پہلے اپنے ایک پیغام میں کہا تھا کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ سڑکیں بند نہیں کر سکتے، سڑکیں بلاک نہیں کر سکتے احتجاج سے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں احتجاج پرامن کروں گا یا وہ کہیں بیٹھ کے پرامن دھرنا بھی دینا چاہتا ہے تو آئین باقاعدہ اس کا تحفظ کرتا ہے۔ آپ اس کو وہاں سے نہ اٹھا سکتے ہیں، نہ اس کو آپ نکال سکتے ہیں، آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک تو کہتا ہے پھر میں بھی دیکھنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ اب اس کا کیا جواب دیتی ہے۔ جواب تو ایک ہی بنتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کیا جواب آیا۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ایک کیئر ٹیکر حکومت آئے، پھر اس کیئر ٹیکر کو تھوڑا سا لمبا کیا جا سکے، اس میں پاکستان الیکشن کمیشن کا انتہائی امپورٹنٹ رول ہے، پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ کی کسی طرح مور لگوائی جائے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ہو نہیں پائے گا، سپریم کورٹ اس کے اوپر مور نہیں لگائے گی۔ جتنا میں کہہ سکتا ہوں برائے مہربانی اتنا ہی سنیے گا، میں آپ کے میرے خیال میں عقل مند کے لیے اشارہ بہت بڑا کافی ہوتا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، اگر ابھی الیکشن کرائے جاتے ہیں تو خان 1/3 میجورٹی لے جاتا ہے، جس سے وہ آئین تک تبدیل کر سکتا ہے۔ 12 مہینے کے بعد اگر آپ الیکشن کراتے ہو تو پھر بھی یہ 172 سیٹیں چاہیے گورنمنٹ بنانے کے لیے، تو پھر بھی 180 سے اوپر ہی سیٹیں لے گا۔ عمران خان کے حوالے ایک لنگڑی حکومت دی گئی تھی، اس کے باوجود خان جو ہے نا کسی کے قابو میں نہیں آیا۔ 2/3 میجورٹی اس کو دے دو گے، 180 کے قریب 190 کے قریب سیٹیں دے دو گے، پھر یہ کیسے قابو آئے گا؟ پھر تو بالکل نہیں آئے گا۔ اصل مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے، ملک کی بقا کا بھی نہیں ہے اصل مسئلہ بنا ہوا ہے خان۔ اب ان دونوں چیزوں میں سے بچ کے نکلنا ہے، اور فی الحال جن لوگوں نے اسکرپٹ لکھا ہے ان لوگوں کو اپنے اسکرپٹ میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑ رہی ہیں، اور اسی کی ایک جو جھلک ہے چھوٹی سی نا، آپ نے بلوچستان میں باب پارٹی دیکھی ہے کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو پلان بی کے ساتھ پلان سی اور پلان ڈی بھی بناتی ہیں۔
اگر ہمارے ہاتھ سے حالات نکلتے ہوئے نظر آئے اور موجودہ حکومت نے جانے سے انکار کر دیا تو پھر وہاں سے 2 یا 3 سیٹیں نکال کے ان کو ڈرام سے گرا دیا جائے گا۔ اب خان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اپنی طاقت دکھا، اپنی طاقت دکھا، اپنی طاقت دکھا۔ تو وہ آج جو اس نے لہجہ اختیار کیا، آج آپ کی تاریخ اور آج کا میرا یہ کلپ سنبھال کے کہیں رکھ لیجیے گا، آج جب اس نے کہا نا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے، ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے، تو جہاں اس نے پیغام پہنچانا تھا وہاں اس نے بڑا سویر اور بڑا سخت پیغام پہنچایا ہے۔ اور میرے خیال میں 22 کروڑ میں سے شاید 2200 لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے جنہوں نے الفاظ کی سختی کو اور اس کے اندر موجود جو اصل والا پیغام ہے اس کو سمجھا ہوگا۔ پھر آگے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے راجہ ریاض۔ راجہ ریاض یہ جب پیپلز پارٹی کی طرف سے کھڑا ہوا تھا تو اس نے 19,000 کچھ سو ووٹ لیے تھے، جب یہ پی ٹی آئی سے کھڑا ہوا تو اس نے 1 لاکھ ووٹ لیے تو 80,000 ووٹ بن گئی۔ یہ 80,000 ووٹ عمران خان کے تھے۔ اس بندے کی اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ اگلے الیکشن میں یہ 10,000 یا 5,000 یا 7,000 ووٹ لے سکے۔ اب جس چیز کو عمران نے کہا ہے نا کہ سب نے تماشا بنا دیا، اس ملک کا تماشا بنایا ہوا، دیکھیں اب قومی اسمبلی میں اس بندے نے کھلم کھلا کہا تھا سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے کہ میں اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑوں گا۔ اس شخص کو انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن بنا دیا۔ وہ اور وزیر اعظم مل کے اس ملک کے فیصلے کریں گے، جو فیصلے یہ کریں گے ان کی کیا حیثیت ہے، اخلاقی طور پر ان کا جواز کیا بنتا ہے، قانونی طور پر اس کی حیثیت کیا بنتی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی ڈگڈگی اور بندر کا تماشا، بندر نچایا جا رہا ہے اور کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے اس بات کی ہوتی ہے کہ اس بات کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، تماشا لگا ہوا ہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، دنیا مذاق اڑا رہی ہے، سارے جہان میں ہمارا جو ہے وہ تماشا بنا ہوا ہے۔ اس حکومت کو کوئی لیجٹمیٹ کرنے کے لیے، اس کو کوئی ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب نواز شریف کھڑا تقریر کر رہا ہوتا ہے تو لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھا ہوا ڈیسک بجا رہا ہوتا ہے، خوشی میں شادیانے بجا رہا ہوتا ہے، اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا اور انہوں نے یہ ہونے بھی دیا کہ راجہ ریاض جیسا شخص جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، قیمت ہی کوئی نہیں ہے اس کی، اس شخص کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنا دیا گیا۔ اور پھر الیکشن کمیشن کے جو 2 بندے لگانے تھے، یہ 2 بندے ڈگڈگی بجا کے بندر نچا رہے ہیں، وہ 2 بندے بھی انہوں نے لگائے، نیب میں بھی وہ لگا رہے ہیں، حتیٰ کہ جو شہباز شریف کا جو پرسنل سیکرٹری تھا، یہ میرے خیال میں 24 گریڈ کا افسر ہے، فواد، کہتے ہیں ہم اس کو نیب کا چیئرمین بنائیں گے۔ یعنی آپ نے ایک ہوتی ہے بنانا ریپبلک، آپ بنانا ریپبلک سے بھی نیچے اس ملک کو لے گئے، اور جس کے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان لگتا ہے، اور جس کے نام کے آگے آج کل لکھا جاتا ہے اس کے پاس 200 ایٹمی میزائل ہیں۔ یعنی مطلب آپ کوئی بھی کام کرتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ آپ کسی سے لڑتے بھی ہو نا، تو آپ دیکھتے ہو کہ کیا اس سے لڑنا میرے لیے بنتا ہے، کیا اس سے لڑنا الٹا میری بےزتی کا سبب تو نہیں بن جائے گا۔ تماشا، جوک، بلنڈر، حماقت کس انتہا تک جائے گا کہ جہاں راجہ ریاض جیسا بندہ لیڈر آف دا اپوزیشن بن جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کے فیصلے ہونا شروع ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے قوانین بنتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ہمیں 31 ارب ڈالر بیچتے ہیں، اور ہم IMF کے 6 ارب ڈالر کے لیے جوتے چاٹتے ہیں۔ ان سے اگر آپ ووٹ کہا کے واپس لے لیتے ہو، حالانکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، اور پھر قانون ہے یہ کہ ایک دفعہ جس کو ووٹ کھاک دے دیا جائے اس سے ووٹ کھاک واپس نہیں لیا جا سکتا۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا عمران خان کو، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ غیر ملکیوں کو جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کھاک دیا جائے۔ قومی اسمبلی میں ڈگڈگی بجا کے بندروں نے الٹی سیدھی چھلانگیں لگائی ہیں، یہ بندر ہیں سارے، اور جو اس کو چلانے والا ہے وہ مداری ہے، جس کے ہاتھ میں ڈگڈگی ہے وہ ڈگڈگی بجاتا ہے۔ آپ نے اس کا ووٹ کا کیسے واپس لے لیا؟ ادارے پھر بھی خاموش رہے۔ جس وقت سپریم کورٹ نے حکم صادر کیا تھا کہ رستے صاف کر دیے جائیں، رکاوٹیں ختم کر دی جائیں، تشدد نہ کیا جائے، پنجاب حکومت نے، میں صاف ستھرا کھل کے کہہ رہا ہوں، پنجاب حکومت نے اس کے حکم کو نہیں مانا، تو ڈگڈگی، بندر اور بنانا ریپبلک فیلڈ اسٹیٹ، ناکام ریاست، ناکام ریاست کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ جا کیا رہے ہیں؟ ہم ایک ناکام ریاست ہیں۔ انہوں نے نہیں مانا اور کوئی کچھ نہیں کر سکا، کسی نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نے اور حمزہ نے ٹرک پہ بیٹھ کے ایک اور بندر کا تماشا کیا تھا، جس کے آگے بینر لگے ہوئے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ۔ اب کیا ہوا؟ جب عمران خان پیٹرول کی قیمت بڑھاتا تھا تو وہ ظلم تھا، زیادتی تھی۔ آج جب آپ اس کو بڑھا رہے ہو، جب آپ نے اس کو بڑھایا تو اس وقت یہ تیل انٹرنیشنل مارکیٹ سے آتا ہے، آپ کی مجبوری ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں 30 روپے کیوں اکٹھے ہوئے۔
بڑی بڑی کنپنی ہیں پاکستان میں، آپ پیٹرول لے کے آتے ہو تو وہ شیل والی ہو گئی یا جتنی بھی کمپنی پیٹرول پمپ آپ دیکھتے ہو اس کے اوپر نام لکھے ہوتے ہیں، تو کروڑوں لیٹر پیٹرول کروڑوں لیٹر ڈیزل وہ خریدتے ہیں. آپ کی یہ کمپنی ہے، اس میں بھی انہوں نے کرپشن کی ہے. 10 روپے 12 روپے 10 روپے 12 روپے پیٹرول بڑھایا جاتا ہے ہر 15 دن کے بعد. آپ بڑھا کے الیکشن تک آپ جون میں بجٹ تک آپ IMF کی شاید پوری کر دیتے. راتوں رات انہوں نے 30 روپے بڑھایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ٹائم کم ہے، پیسہ زیادہ کمانا ہے. کروڑوں لیٹر پیٹرول مختلف کمپنیوں نے خریدا اور اگلے دن صبح انہوں نے کروڑوں لیٹر پیٹرول اور ڈیزل اور مٹی کا تیل 30 روپیہ فی لیٹر فالتو کمایا. یہ اربوں نہیں، یہ خربوں نہیں، یہ اربوں خربوں خربوں سے بھی اوپر منافع جاتا ہے. اور ایک مخصوص جگہ پہ اس کی کمیشن پہنچا دی گئی. یعنی IMF کا حکم بھی مان لیا اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا پورا کر لیا. ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 20 روپے بھی اور بڑھائیں گے. جب میں کہتا تھا اگر عمران خان نہ ہوتا تو آپ 250 روپے لیٹر پیٹرول لے رہے ہوتے تو آپ نہیں مانتے تھے. جب تحریک عدم استحکام آئی تھی تو میں نے کہا تھا اللہ کرے، تو لوگوں نے کہا تھا یار تو کس قسم کا بندہ ہے، اپنے لیڈر کو کہہ رہا ہے. میں کہتا ہاں اللہ کرے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چلے یہ حکمران آپ کے خراب نہیں ہوتے، یہ قوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں کہ جیسی قوم ویسے اس کے اوپر حکمران. تو عوام کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی حکمرانوں سے یا آپ لوگوں سے ہے. پھر جنرل ریٹائرڈ امجد صاحب ہیں. انہوں نے اپنے بلاگ میں کہا ہے، آپ کو پتہ ہے ونس اے جنرل آلویز اے جنرل، جنرل کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہے کہ 4000 آپریشن کیے ہیں پنجاب میں پولیس نے، 75,000 شل چلائے ہیں انہوں نے، 5,000 ربڑ کے بلٹس چلائے ہیں انہوں نے، 1,80,000 پولیس استعمال کی گئی ہے، 20,000 کنٹینر تھے. اور رانا ثناء اللہ کہتا ہے عمران خان نے ٹوٹل 20,000 آدمی نکالے. پھر اس نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہا کہ میں عوام سے معافی مانگتا ہوں، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ عمران خان کچھ بھی نہیں بندے لا سکے گا تو میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرتا. اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ دیتا نا کہ میں ابھی اعلان کروں سارے کنٹینر ہٹا دو، لوگ تو ہیں ہی نہیں. تو پھر کنٹینر کیوں کھڑے کیے ہوئے تھے؟ کس لیے کنٹینر کھڑے کیے ہوئے تھے؟ جیسے آج آپ مریم اور یہ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے، اچھا یہ مجھے اس کا نام یاد نہیں ہوتا، یہ ہے کون جو اس کا نام یاد کیا جائے، تو وہ کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، باقی سب کو دھمکیاں دے رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونے والا. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو دکھاؤ گے کہ 2 لاکھ بندے عمران لائے گا تو 2 لاکھ ہمارے پاس بھی ہیں، تو 4 لاکھ بندے مل کے قتل و غارت گری کریں گے اور ادارے بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے، ایسا نہیں ہونے والا ہے. ایسا اگر ہو سکتا تھا کبھی تو اب ایسا نہیں ہونے والا ہے. اب آپ کا سامنا کسی اور سے ہے. سب سے آخر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، انٹرنیشنل گیم. ہمارا ایک PTI کا رہنما ہے عطر نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، لیٹر بھی دکھایا تھا کہ رشیا کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے کس کا، تیل کا اور اس کا گندم کا 30% لیس پہ. اب پاکستان میں بڑی سخت صورتحال بن گئی، یعنی کہ سارے ٹوٹل کے ٹوٹل پلان فلاپ ہو گئے. وہی امریکہ وہی یورپ جو کہتا تھا وہاں سے نہیں لینا، تو انہوں نے آخری راستہ یہ ڈھونڈا کہ انہوں نے اس حکومت کو اجازت دی کہ تم جاؤ ان سے خرید کے کہنا دیکھا کوئی سازش نہیں ہے. اگر امریکہ کو اتنا ہی ناپسند ہوتا، یورپ کو ناپسند ہوتا تو ہمیں بھی نہ لینے دیتے. اس طرح وقتی طور، کیونکہ یاد رکھیے گا باقی سارے راستے عمران نے ان کے بند کر دیے ہیں. اس طرح کیا ہوگا کہ اس بیانیے کو توڑنے کا آپ کو سنری موقع ملے گا. تو ان کے جو اوپر بیٹھے ہوئے باس ہیں، وہ باہر والے باس اور اندر والے باس دونوں نے کہا اس کا بیانیہ توڑو. یہ گئے رشیا کے پاس. یہ بھی ٹی وی پہ آئی ہے، میں آپ کو کوئی خفیہ اطلاع نہیں دے رہا، یہ آپ کے ٹی وی پہ آئی ہیں خبریں. انہوں نے رشیا کو جا کے کہا، رشیا نے کہا نہیں فی الحال تو باقی کام کر لینا، تو اس پہ بات کریں گے. رشیا نے ان کو تیل اور گندم دینے سے انکار کر دیا. کیوں انکار کر دیا؟ کہ وہ جان گیا کہ یہ گیم کیا کرنے لگے ہیں. پاکستان کو رشیا نے تیل اور گندم وہ والی دینے سے انکار کر دیا ہے جس کے ایگریمنٹ کا لیٹر آپ کو عطر نے دکھایا تھا، PTI والے نے. تو وہاں سے بھی ان کو جو آخری یہ چال چل سکتے تھے وہ یہ تھی کہ اسی رشیا سے لے کے آئیں اور عمران کا توڑ نکالیں. اور پیچھے سے ان کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اندر اور باہر والے ہینڈلر، ان ساروں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے لے آؤ تاکہ اس کا بیانیہ تو ٹوٹے، تاکہ اس کا بیانیہ تو ختم ہو. تو انہوں نے جو ان کے خیال میں، میرے خیال میں یہ آخری چال تھی جو یہ چل سکتے تھے، اور رشیا نے وہ چال ان کی بالکل ختم کر دی ہے، ستیہ ناس مار کے رکھ دیا ہے. اور آخر میں خان از اوور تھرون بٹ ناٹ ڈیفیٹڈ.
خان کا تختہ آپ نے الٹ دیا ہے، آپ اس کو شکست نہیں دے سکے۔ اور آخر میں پھر یہ دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک نرم آدمی ہے، نرم گوشہ رکھنے والا آدمی ہے، تو یاد رکھنا میری بات، اللہ کرے کہ اس قوم کو اور ان ہینڈلرز کو جن کو اس نے وارننگ دے دی ہے، اللہ کرے ان کے عمران خان کی سختیاں نہ دیکھنی پڑیں۔ اگر ان کو دیکھنی پڑیں تو پھر اس قوم کا خدا ہی حافظ ہے۔ اپنا اور اپنے آگے پیچھے کے لوگوں کا خیال رکھا کریں۔ انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ۔